نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا واجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين الحمدللہ۔ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 25ویں پارے کو پڑھیں گے۔ 25واں پارہ جو کہ سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 47 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الیہ یرد علم الساعہ، اس ساعت کا علم اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی قیامت کا۔ قیامت کا ایک نام ساعہ بھی ہے، گھڑی۔ ساعہ کا مطلب ہوتا ہے گھڑی، تو وہ گھڑی جو سخت گھڑی ہے اس کا علم اللہ ہی کی طرف ہے، اللہ کو پتہ ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها، وہی ان سارے پھلوں کو جانتا ہے جو اپنے شگوفوں میں سے نکلتے ہیں، اسی کو معلوم ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے اور کس نے بچہ جنا ہے۔ اللہ کو پتا ہے کون سی مادہ حاملہ ہوئی ہے، ہم تو یہاں پہ ٹیسٹ کرواتے رہتے ہیں نا، پھر پتہ چلتا ہے۔ اللہ کو پتا صرف یہ نہیں پتا بلکہ حاملہ کے پیٹ میں بچے کی جو پیدائش ہے، جو اس کی پرورش ہے، وہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اب ایمبریولوجسٹ نے اب اندازے لگائے تو کہ لڑائی، ان کو اب جا کے پتہ چلا کہ ایک مادہ کے اندر، انڈے کے اندر 60,000 اس کی صفات کے کارڈز ہوتے ہیں، 30,000 میل کی طرف سے اور 30,000 فیمیل کی طرف سے۔ یہ ترتیب جو ہے نا، یہ ترتیب سے نہیں ہوتے، ماں کے جو کارڈز ہوتے ہیں جب وہ باپ کے کارڈز اس کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر وہ ترتیب پاتے ہیں۔ اگر کوئی انسان ان کو کارڈز کو ترتیب سے رکھنا چاہے نا تو کم از کم 2 سے 3 مہینے اس کو اس کام کو کرنے میں لگ جائیں، جبکہ یہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ماں کے پیٹ کے اندر یہ کام سارا 1 گھنٹے میں کروا دیتا ہے۔ وہ جیسے ہی وہ انڈے سے ملتا ہے سپرم، تو وہ یہ کام 1 گھنٹے کے اندر اندر ہو جاتا ہے، وہ تخلیق ہو جاتے ہیں 60,000 صفات کے کار۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے جس روز میں ان لوگوں کو پکارے گا، کہاں ہے میرے وہ شریک، یہ کہیں گے ہم عرض کر چکے ہیں کہ کوئی اس کی گواہی دینے والا نہیں، اس دن سارے معبود گم ہو جائیں گے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے انسان بھلائی کی دعا مانگتے نہیں تھکتا، لیکن جب کوئی مصیبت اس پر آ جاتی ہے تو مایوس اور دل شکستہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جو ہی کے سخت وقت گزرتا ہے وہ کہتا ہے بس، اور اللہ اس کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میں تو اسی قابل ہوں اور میں نہیں سمجھتا قیامت کبھی آئے گی اور میں کبھی واپس پلٹایا جاؤں گا رب کی طرف۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس کو ہم بڑے گندے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، عذاب غلیظ کا۔ اور اللہ فرما رہا ہے اے نبی ان سے کہو کہ کبھی تم نے سوچا اگر واقعی یہ قرآن خدا ہی کی طرف سے ہوا اور تم اس کا انکار کرتے رہے تو اس شخص سے بڑھ کر بھٹکا ہوا اور کون ہوگا جو اس کی مخالفت میں دور تک نکل گیا۔ اور قیامت کے دن اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان کو عنقریب آفاق میں نشانیاں دکھاؤں گا، اور ان کے اپنے نفس میں بھی ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ واقعی قرآن حق ہے۔ اب دیکھیے میں نے نفس کی نشانیوں میں سے بھی میں نے آپ کو بتایا، ایمبریولوجسٹ اب پہنچے اس تحقیق تک کہ 60,000 کارڈز جو ہیں وہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، اللہ نے کہا کہ 3 پردوں کے اندر بچہ پرورش پاتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر۔ اور سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا یہ بات۔ اور اس طرح اللہ کہہ رہا ہے آفاق میں بھی، وہ جو میں ہمیشہ ذکر کرتی ہوں، سورج انہوں نے کھڑا رکھا ہوا تھا، اور وہ 18ویں صدی میں انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ سورج 18ویں صدی تک ہے سورج کھڑا ہے، اور پھر بعد میں ان کو پتہ چلا کہ نہیں جی سورج تو گھوم رہا ہے۔ اللہ نے پہلے دن بتا دیا قرآن میں کہ سورج گھوم رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ فرما رہا ہے کیا یہ بات کافی نہیں کہ تیرا رب ہر چیز کا گواہ ہے۔ الحمدللہ سورہ حامیم السجدہ مکمل ہوئی اور پہلا رکوع بھی مکمل ہوا۔ سورہ شورا سے دوسرے رکوع کا آغاز ہو رہا ہے۔ مکی صورت ہے، 5 رکوع ہیں، 53 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین قاف کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک، اسی طرح اللہ غالب اور حکیم تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کی طرف وہی کرتا رہا ہے۔ یعنی یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر رہے ہیں اور زمین والوں کے لیے درگزر کی درخواستیں کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی زمین والے جب گستاخیاں کرتے ہیں، فرشتے سن کے چونک جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، اللہ یہ بندے ہیں، یہ غلطی ان سے غلطیاں ہوں گی، اللہ ان کو معاف کر دے۔ اللہ فرما رہا ہے نبی یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا تاکہ تم بستیوں کے مرکز
یعنی شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو۔ پتہ چلا مکہ جو ہے پوری دنیا کے وسط میں ہے، بستیوں کا مرکز اللہ نے خود بتا دیا۔ وہ جو ابھی میں بات کر رہی ہوں آفاق میں نشانیاں، یہ اب پتہ چل گیا ہمیں کہ یہ نشانی بھی ایک ظاہر ہوگی۔ اللہ نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ مکہ جو ہے وہ وسط میں ہے پوری دنیا کے۔ اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اور رکوع نمبر 3 ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے درمیان جس معاملے میں بھی اختلاف ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے، بس اسی رب پر تم بھروسہ کرو۔ اللہ نے تمہارے جوڑے بنائے اور تمہارے جانوروں کے بھی جوڑے بنائے، ہم جنس جوڑے بنائے، اور کائنات کی کوئی چیز اس کے مشابہ نہیں، لیسا کا مثلہ شیء، کوئی چیز کسی کی مثال ہم اللہ کے ساتھ نہیں دے سکتے۔ سبحان اللہ، وہ سب کچھ دیکھنے والا اور سب کچھ سننے والا ہے۔ اور اللہ نے آپ کے لیے دین کا وہی طریقہ منتخب کیا جو آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو دیا تھا، اور وہی جو ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ دین کو اختیار کرو اور دین میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ گویا کہ ہر نبی کو دین دیا گیا ایک ہی، لیکن شریعت فرق تھی، طریقہ راہ فرق تھا، یعنی دین ایک ہی تھا لیکن اس پہ عمل کرنے کے لیے طریقے فرق تھے۔ ہر نبی کے لیے اللہ نے یہ فرق رکھے تھے، اور کہا کہ آپس میں تفرقہ نہ کرنا۔ اور لوگوں میں اس کے بعد جو تفرقہ رونما ہوا، اللہ کہہ رہا ہے وہ اس لیے ہوا کہ وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرتے تھے۔ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ اس دین کی طرف دعوت دیجئے اور مضبوطی کے ساتھ اس کے اوپر قائم کیجئے، اور لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ نے جو کتاب بھی نازل کیا میں اس پر ایمان لایا ہوں، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان یعنی اللہ کی شریعت نازل کی ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ فیصلے کی گھڑی قریب ہی آ لگی ہو، اور اس میں شک کرنے والی، بحثیں کرنے والے لوگ بہت گمراہی میں بہت دور نکل گئے۔ رکوع نمبر 4 ہے کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، ایک دانہ بوتے ہیں اس میں سے 700 دانے نکل آتے ہیں، البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق وہ 700 سے 7,000 بن جاتے ہیں اگر کوئی مجاہدین کی مدد کرتا ہے، اور اگر کوئی خود بھی جہاد کرتا ہے اور مدد بھی کرتا ہے تو وہ 7 لاکھ بن جاتے ہیں ایک دانے سے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے اسے ہم دنیا میں سے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ اور اللہ بتا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں خوشخبری دیتا ہوں اللہ کی احکامات کو جن لوگوں نے مان لیا ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، اور لوگوں کو بتا دو کہ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، البتہ قرابت کی محبت ضرور چاہتا ہوں۔ یعنی اتنے عرصے سے ہم اکٹھے رہے، رشتہ دار ہیں، ایک محلے دار ہیں، شہردار ہیں، کم از کم اتنا تو قرب کا تعلق ہونا چاہیے کہ تم لوگ میری بات سن لو، توجہ سے سن لو، پھر ماننا نہ ماننا تو تمہاری مرضی۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑ لیا ہے؟ اللہ چاہے تو تمہارے دل پر مہر کر دے، وہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو حق کر دکھاتا ہے، وہ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، نیک عمل کرنے والوں کی دعا قبول کرتا ہے اور اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ دیتا ہے، اور جس کو اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے، اور ایک حساب سے جتنا چاہتا ہے نازل کرتا ہے، وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے ایسے ہیں جن کی صلاحیت مالداری میں ہے، اگر میں انہیں فقیر بنا دوں تو وہ دینداری سے بھاگ جائیں، اور چند میرے بندے ایسے ہیں کہ ان کی صلاحیت فقیری میں ہے، اگر وہ مال حاصل کریں تو ایسی حالت میں گویا کہ ان کا دین فاسد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو کھلا رزق دیتا ہے، کسی کو کم، یہ اللہ کی چوائس ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے کہ جو مصیبت بھی تم پر آتی ہے تمہاری اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آتی ہے، اور بہت سے قصوروں سے تو وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے، اور تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ یہ جو پہاڑ سمندر میں تمہیں پہاڑوں کی طرح نظر آتے ہیں جہاز، یہ اللہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے اور یہ کھڑے کے کھڑے رہ جائیں، اللہ تو اتنی قدرت رکھتا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے صبر اور شکر کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اور جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا وہ چند روزہ زندگی کا سر و سامان ہے، اور اگر تم اپنے رب پر بھروسہ کرو، بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی کاموں سے پرہیز کرو، اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاؤ، اپنے رب کا حکم مانتے رہو، نماز قائم کرو، اور اپنے آپس کے معاملات مشورے سے چلاتے رہو، اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو، اور برائی کا بدلہ اللہ فرما رہا ہے برائی کا بدلہ ویسی ہی برائی ہے، لیکن جو معاف کر دے یا اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے یہ صبر سے کام کرنے والے ہیں، درگزر سے کام کرنے والے ہیں، اور یہ بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ عزم الامور، 10 عزم الامور اس رکوع میں اللہ نے بتا دیے کہ جو ان کے اوپر عمل کرے گا وہی دراصل کامیابی حاصل کرے گا۔
اور رکوع نمبر 6 ہے، ظالم لوگ جب قیامت کے دن عذاب دیکھیں گے تو دیکھیں گے کہ اب کوئی پلٹنے کا راستہ نہیں ہے، اور ایمان والے لوگ اس دن جب ان کو دیکھیں گے تو کہیں گے اصل میں تو نقصان میں یہی لوگ رہ گئے، اور انہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو بھی اور اپنے متعلقین کو، یعنی اپنے اہل و عیال کو، اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ اس عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اللہ کہہ رہے ہیں خبردار ہو جو ظالم لوگ مستقل عذاب میں ہوں گے اور کوئی ان کا حامی اور سرپرست نہیں ہوگا، بس اپنے رب کی بات مان لو۔ وہ دن آئے کہ جس کے ٹلنے کی کوئی صورت نہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر تو نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف بات پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ زمین اور آسمان کا بادشاہ تو اللہ کے پاس ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور کسی انسان کا یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، آمنے سامنے بات کرے۔ ہاں وحی کے ذریعے یا اشارے کے ذریعے یا پیغامبر فرشتے کے ذریعے سے بات ہوتی ہے۔ اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنے حکم سے ایک روح تمہاری طرف وحی کی ہے، تمہیں کچھ پتہ نہ تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے، مگر اس روح کو ہم نے روشنی بنا دیا اور اسے راہ دکھا دیا۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہے۔ رکوع نمبر سورہ شورہ مکمل ہوئی، سورہ زخرف سے رکوع نمبر 7 شروع ہو رہا ہے۔ مکی صورت ہے، 7 رکوع ہیں، 79 آیات ہیں، 99 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، حامیم قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے۔ ابھی ہم پیچھے بھی پڑھ کے ہیں، اللہ نے دوبارہ بار بار یہ بات ریپیٹ کی کیونکہ عربوں کے اوپر نازل ہوا تھا تو ان کو سمجھانے کی بات تھی نا، اس لیے بتایا گیا عربی قرآن ہے۔ در حقیقت یہ ام الکتاب میں ثبت ہے، یعنی ام الکتاب جو اللہ کے پاس ہے اسی میں سے یہ اس کا اگلا ورژن ہے جو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب کیا ہم تم سے بیزار ہو کر یہ درس نصیحت تمہارے وہاں بھیجنا چھوڑ دیں صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے پچھلی قوموں کو پر بھی بار بار نبی بھیجے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کا مذاق نہ اڑایا گیا ہو، اور وہ بہت طاقتور لوگ تھے، تم سے زیادہ طاقتور لوگ تھے، لیکن میں نے ان کو ہلاک کر دیا، اور ان کی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ ان سے پوچھو زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا، اور یہ کہیں گے اسی زبردست علیم ہستی نے۔ پھر پوچھو زمین کو گہوارہ کس نے بنایا؟ گہوارہ جیسے ماں کی گود ہوتی ہے، اس طرح سے زمین ماں کی گود کی طرح سے تمہیں لے رہی ہے۔ آپ دیکھیں جب ہم زمین پہ اتنا اسموتھلی موو کر رہے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے زمین روٹیٹ کر رہی ہے اور 2 چکر کھا رہی ہے، اس کے باوجود ہم اس کے اوپر اتنا اسموتھلی چل پھر رہے ہیں آرام سے۔ اللہ نے ہمارے لیے ماں کی گود کی طرح کر دیا نا، اور پھر جب فوت ہو جاتے ہیں زمین ہی ماں کی گود کی طرح ہمیں اپنی اندر بھینچ لیتی ہے، تو یہ ماں کی گود کی طرح ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے میں نے خاص مقدار میں آسمان سے پانی اتارا، اور اسی کے ذریعے سے مردہ زمین کو دوبارہ زندہ اٹھا دیا، اور اسی طرح سے ایک روز تم زمین سے برآمد کیے جاؤ گے۔ اور وہی ہے جس نے یہ تمام جوڑے پیدا کیے، کشتیوں اور جانوروں کو سواری بنایا تاکہ ان کی پشت پر چڑھو، اور جب ان پر بیٹھو تو اپنے رب کا احسان کرو اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا منقلبون۔ پاک ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا ورنہ ہم انہیں قابو میں لانے کی طاقت نہ رکھتے تھے، اور ایک روز ہم اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا صرف کہ صرف یہ دعا پڑھیں، ہم الحمدللہ ہمارے ہاں اس کا رواج پڑ گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا آپ بسم اللہ کہہ کر رکاب میں پاؤں رکھتے تھے، پھر سوار ہونے کے بعد کہتے تھے الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا، پوری دعا پڑھتے تھے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ دوبارہ پڑھتے تھے۔ پہلے الحمدللہ پڑھا اور پھر بعد میں پھر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھا، پھر 3 دفعہ اللہ اکبر کہا، پھر کہا سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی۔ تو اس کے بعد پھر آپ مسکرائے، تو حضرت علی نے آپ سے پوچھا کہ جب آپ ہنسے کیوں، مسکرائے کیوں؟ آپ نے کہا کہ جب بندہ رب غفر لی کہتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آتی ہے کہ میرا بندہ جانتا ہے میرے سوا اس کی مغفرت کی کوئی اور اس کو مغفرت دینے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ طریقہ بنائیے، یہ سنت فالو کیجیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ رکوع نمبر 8 ہے کہ کیا اللہ نے اپنے لیے بیٹیاں منتخب کی اپنی مخلوق میں سے اور تمہیں بیٹوں سے نوازا، اور حال یہ کہ جس اولاد کو تم اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو جب تمہیں اس کی ولادت کی خوشخبری سنائی جاتی
جاتی ہے تمہارے چہرے کالے ہو جاتے ہیں، سیاہ پڑ جاتے ہیں۔ اور یہ وہ اولاد ہے جو زیوروں میں پالی جاتی ہے اور بحث اور حجت میں اپنا مدعا پوری طرح بیان نہیں کر سکتی۔ عورتوں کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بات کو پوری طرح جذبات میں آ جاتی ہے نا، تو بات کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتی۔ فصیح البیان کم ہوتی ہیں عورتیں جو فصیح البیان ہو۔ تو اللہ نے یہی یہاں پہ ذکر کیا، کوئی ان کی کوئی برائی نہیں بتائی گئی، کوئی حد تک نہیں کی گئی، ایک بتایا گیا کہ یہ جو ہے یہ جنس یہ زیوروں میں بھی پالی جاتی ہے اور یہ اپنا مدعا پوری طرح بیان بھی نہیں کر سکتی۔ اللہ فرما رہا ہے فرشتے خدا رحمان کے خاص بندے ہیں، انہوں نے فرشتوں کو جو خدا رحمان کے خاص بندے ہیں عورتیں قرار دے لیا۔ کیا ان کے جسم کی ساخت انہوں نے دیکھی ہے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے اس کی جواب دہی کی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ اور یہ اتنے گستاخ ہیں، کہتے ہیں کہ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم کبھی ان کو نہ پوجتے جن کو ہم پوج رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کے باپ دادا بھی یہی طریقہ کر رہے تھے اور انہوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یاد کرو وقت، رکوع نمبر 9 شروع ہو گیا، جب ابراہیم نے اپنی باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، اور میرا تعلق تو اس رب سے ہے جس نے مجھے پیدا کیا، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اور ابراہیم یہی کلمہ پیچھے اپنی اولاد میں بھی چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کہہ رہا ہے پھر جو لوگ اللہ کی ناراضگیاں مول لیتے ہیں میں ان کو مٹا نہیں دیتا، بلکہ میں ان کے باپ دادا کو اور ان کے باپ دادا کو مزید دنیا کے فائدے دیتا ہوں کہ شاید وہ واپس پلٹ آئیں۔ لیکن جب وہ ان کے سامنے حق پیش کیا گیا انہوں نے کہا یہ تو جادو ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ کہا مکہ والوں نے کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہ نازل کیا گیا، یعنی مکہ اور طائف کے بڑے بڑے آدمی تھے، بڑے رئیس تھے، عروہ بن مسعود تھا، حبیب بن عمر، کنانہ بن عبد تھا، ان لوگوں پر کیوں نہ نازل کیا گیا، ولید بن مغیرہ تھا اور عتبہ بن ربی تھا، ایسے بڑے بڑے سرداروں کے ہوتے ہوئے یہ ایک یتیم کے اوپر کیوں نازل کیا گیا؟ تو اللہ فرما رہا ہے تیرے رب کی رحمت تیرے رب کی رحمت یہ لوگ تقسیم کرتے ہیں؟ دنیا میں ان کی گزر بسر کے ذرائع میں نے ان کو دیے ہیں اور ان کو کچھ فوقیت دے دی ہے اس لیے کہ یہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، لیکن تیرے رب کی رحمت اس دولت سے زیادہ قیمتی ہے جو ان کے رئیس سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں اگر چاہتا تو ان کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتیں، ان کی سیڑھیاں جن سے یہ بالا خانوں پر چڑھتے ہیں، ان کے دروازے، ان کے تخت جن پر تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، سب چاندی اور سونے کے بنوا دیتا۔ یہ تو صرف دنیا کی زندگی کا مال و متاع ہے، آخرت تیرے رب کے ہاں صرف متقین کے لیے ہے۔ اور رکوع نمبر 10 ہے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے غفلت برتتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے، اور یہ شیطان لوگوں کو راہ راست پر آنے سے روکتا ہے۔ آخر کار جب یہ شخص ہمارے ہاں پہنچے گا تو شیطان ساتھی سے کہے گا کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بہت بدترین ساتھی نکلا۔ تو وہ اس وقت ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ اب تمہارے لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں اس طرح کی باتیں کرنے کا۔ بہت دل دہلا دینے والی بات ہے یہ، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن تسبیحات بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جو ان سے غافل ہو جاتا ہے اللہ کہہ رہا ہے شیطان اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ اس کو جہنم میں پہنچا کے چھوڑتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کیا تو بہروں کو سنوائے گا یا تو اندھوں کو دکھائے گا؟ یہ لوگ تو اندھے اور بہرے ہو چکے ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے ان سے جس چیز کا وعدہ کیا میں پوری طرح اس پر قدرت حاصل ہے مجھے، لیکن تم ان کو چھوڑ دو اور کتاب کو مضبوطی سے تھامے رہو جو وحی کے ذریعے سے تمہارے پاس بھیجی گئی۔ میرے اور آپ کے لیے بھی یہی سبق ہے، قرآن سے جڑ جائیں تو انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اور اللہ فرما رہا ہے رکوع نمبر 11 میں کہ موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے آیات میں سلطنت کے پاس بھیجا اور انہوں نے جا کر کہا میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ پھر بھی اس نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کی تو وہ مذاق اڑانے لگے، ٹھٹھے اڑانے لگے، اور ان کو ایک سے ایک نشانی دکھاتے گئے جو ایک سے بڑھ کر ایک تھی، لیکن وہ بالکل اس سے نہیں پلٹے۔ اور جب ان پر عذاب آتا تھا تو وہ کہتے تھے اپنے رب سے دعا کر کے پھر ہم ضرور راہ راست پر آ جائیں گے اگر یہ عذاب ہم سے مٹا دے تو۔ اللہ کہتا ہے پھر وہ اپنی بات سے پھر جاتے تھے، عذاب پھر جاتا تھا اور وہ پھر اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ اور پھر انہوں نے اپنی قوم سے درمیان پکار کر کہا لوگوں کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے نہیں بہہ رہی؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آتا میں بہتر ہوں یا یہ شخص جو ذلیل اور حقیر ہے اور اپنی بات بھی کھول کر بیان نہیں کر سکتا؟ کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا فرشتوں کے ایک دستہ اس کی اردلی میں آیا۔ فرعون کہہ رہا تکبر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس نے اپنی قوم کو ہلکا سمجھا اور انہوں نے اس کی اطاعت کی، دراصل وہ تھے ہی فاسق لوگ۔ اللہ کہہ رہا ہے اس نے مجھے غضبناک کر دیا، پھر میں نے اس کو غرق کر دیا اور بعد والوں کے لیے نمونہ عبرت بنا کر رکھ دیا۔ آج بھی اس کی ممی موجود ہے، نمونہ عبرت ہمارے لیے۔ اور رکوع نمبر 12 شروع ہو رہا ہے کہ جو ہی کہ ابن مریم کی مثال دی گئی تمہاری قوم کے لوگوں نے اس پر غل مچا دیا، کہنے لگے ہمارے معبود اچھے ہیں یا وہ
یہ مثال وہ اس لیے دیتے ہیں کہ ان لوگوں نے عیسائیوں نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم کو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ گویا کہ خدا ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو بھی انہوں نے کہا، اللہ نے کہا ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ ایک بندہ تھا جس پر ہم نے انعام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے اپنی قدرت کا ایک نمونہ بنا دیا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام جب ان لوگوں کی طرف آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ تم پر بعض ان باتوں کی حقیقت کھول دوں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو، لہٰذا اللہ سے ڈرو۔ لیکن اتنی واضح تعلیمات کے باوجود انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، کسی نے کہا وہ گاڈ ہے، کسی نے کہا گاڈ کا بیٹا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اب کیا آپ یہ اسی چیز کا انتظار کریں کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ وہ جب آئے گی تو متقین کو چھوڑ کر باقی سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ رکوع نمبر 13 ہے کہ اس روز ان لوگوں سے جو ہماری آیات پر ایمان لائے اور مطیع فرمان بن کر رہے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تمہارے لیے کوئی خوف نہیں اور نہ تمہیں کوئی غم لاحق ہوگا، داخل ہو جو جنت میں، تم اور تمہاری بیویاں، تمہیں خوش کر دیا جائے گا۔ ان کے آگے سونے کے تھال اور ساغر گردش کرائے جائیں گے، اور ہر من بھاتی اور نگاہوں کو لذت دینے والی چیز وہاں موجود ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا اب یہاں ہمیشہ ہمیشہ رہو، تم اس جنت کے وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کی وجہ سے، اور تمہارے لیے یہاں بکثرت واقعہ موجود ہیں جنہیں تم کھاؤ گے۔ رہے مجرمین تو وہ ہمیشہ جہنم کے عذاب میں مبتلا رہیں گے، اور ان کی عذاب میں کبھی کمی نہیں کی جائے گی۔ اور وہ کہیں گے اے مالک، جہنم کے دوراغا کا نام، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے تو اچھا ہے۔ وہ جواب دے گا تم یوں ہی پڑے رہو گے، تمہارے پاس حق لے کر آئے تھے مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی ناگوار تھا۔ اور ان سے کہو اگر واقع رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا، عرش کا مالک۔ سبحان رب السماوات والارض رب العرش اما یصفون۔ اور وہی ایک آسمان میں بھی خدا ہے اور زمین میں بھی وہی خدا ہے، اور وہی حکیم اور علیم ہے۔ زمین اور آسمان کی تمام چیزیں اس کے قبضے میں ہیں، اور وہی قیامت کی گھڑی کا علم بھی رکھتا ہے۔ اچھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کرو اور کہہ دو کہ سلام ہے تمہیں، عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ الحمدللہ سورہ زخرف کا مکمل ہوئی۔ رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے سورہ دخان سے، مکی صورت ہے، 3 رکوع ہیں، 59 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ حامیم قسم ہے اس کتاب مبین کی، ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا، کیونکہ ہم لوگوں کو ڈرانے کا ارادہ رکھتے تھے، وارن کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے لیلۃ القدر کی، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آخری پارے میں پڑھیں گے، اور جس کے بارے میں سورہ البقرہ میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی ایک رات جس میں یہ قرآن نازل کیا گیا، وہ لیلۃ القدر جس کو یہاں لیلۃ المبارکہ کہا گیا، اس میں اس قرآن کو یک بارگی نازل کیا گیا پہلے آسمان پر، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سال میں نیچے نازل ہوتا رہا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ اللہ اپنے حکم سے کرتا ہے، اور اللہ نے اپنی رحمت کے طور پر رسول بھیجے تاکہ لوگوں کو اللہ کی آیات کو سنا دیا جائے، اور ہر چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان واقع ہے اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کر دیا جائے۔ اور وہ رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور تمہارے بزرگوں کا بھی وہی رب ہے۔ اور انتظار کرو جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا، بدخان مبین، اور وہ لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ دھواں قیامت سے پہلے برپا ہوگا۔ حضرت اسید غفاری کہتے ہیں، اسید بن غفاری فرماتے ہیں کہ ہم قیامت کے بارے میں بحث کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ ان میں سے ایک دھواں ہے، یہ یعنی دخان کہا گیا۔ دھواں آئے گا قیامت سے پہلے، اور پھر اس کے بعد دردناک سزا ہوگی۔ اور پھر کہتے ہیں اللہ ہم پر یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ان کے پاس جب رسول آئے کھلی نشانیاں لے کر، یہ اس کی طرف نہیں گئے اور اس کی بات نہیں مانی، اور کہا یہ تو کہیں سے لکھ پڑھ کے سیکھ پڑھ کے آ گیا ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے تم لوگ دوبارہ دنیا میں بھیجے گئے تو پھر یہی کچھ کرو گے، اور لیکن وہ دن وہ ہوگا قیامت کا دن جب ان سے انتقام لیا جائے گا۔ اور ان سے پہلے فرعون کی قوم کو بھی آزمائش میں ڈالا گیا تھا، اور اس کے پاس بھی ایک نہایت شریف رسول آیا تھا۔ اس نے کہا تھا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کرو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، اور میں اپنے رب کی اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو۔ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو۔
آخر کار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہے، جواب دیا گیا راتوں رات نکل جا، اپنے بندوں کو، میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جا، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا، سمندر کو اس کے حال پر چھوڑ دے، سارا لشکر غرق ہونے والا ہے۔ اللہ کہہ رہے کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے وہ چھوڑ گئے تھے، اور کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے سب پیچھے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور اللہ نے اس کا دوسروں کو وارث کر دیا۔ رکوع نمبر 15 ہے، اسی طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں واقعی بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہو، ان کو دنیا کی دوسرے قوموں پر ترجیح دی اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں سری آزمائش تھی، اور یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں، اگر تم سچے ہو تو اٹھا لو ہمارے باپ دادا کو۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بہتر ہے یا توبہ کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ؟ توبہ جو ہے یہ ایک قوم کہا جاتا ہے کہ یہ حمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا، جیسے کسریٰ، قیصر، فرعون وغیرہ، اسی طرح سے یہ لقب تھا ان کے حمیر کے بادشاہوں کا، اور کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ تقریباً 450 سال تک سبا کے ملک پر ان کا غلبہ رہا، اور کہتے ہیں اتنا عیاشی کر رہے تھے، اتنے عیش سے رہ رہے تھے، اتنی ترقی انہوں نے کی ہوئی تھی کہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے کھاتے تھے اور عود کی لکڑی جلا کر کھانا پکاتے تھے، اور ساحلی علاقے پہ رہتے تھے تو سال کے قریب سے کوئی جہاز گزرتا، دور سے عود کی لکڑی کی خوشبو پھیلی ہوتی تو لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ یہ توبہ کا علاقہ آ گیا۔ قوت، حشمت، عزت، یہ ان میں بہترین لوگ تھے، لیکن نافرمانی کی تو پھر کیا گزری۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ زمین اور آسمان اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے زقوم کا درخت گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش کھاتا ہے، پکڑو اسے اور ریگتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب، چکھو مزہ اس کا، بڑا زبردست عزتدار آدمی ہے نا تو۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ پہلے تو یہ دیکھیے اللہ کہہ رہا ہے کہ کھولتا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا اور جہنم کے بیچوں بیچ لے جایا جائے گا، یعنی سینٹرل پوائنٹ پہ، یعنی کسی کی نظر سے اوجھل نہ رہ جائے۔ کتنی انسلٹ ہوگی، کتنی بے عزتی ہوگی، اور پھر سر کے اوپر، سر سے کتنا، سر کے لیے ہم کتنا سینسٹیو ہوتے ہیں، ہیٹ اسٹروک نہ ہو جائے، سر کو ڈھانپتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے سر پہ کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک کرتے تھے، ان کو کہا جائے گا استغفر اللہ العظیم۔ اس کے برعکس خدا ترس لوگ امن کی جگہ پر ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر اور دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یہ ہے ان کی شان، اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں سے بیاہ دیں گے، وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے، وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہیں چکھیں گے، جس دنیا میں بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے نبی ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں سہل کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں، اب تم بھی انتظار کرو یہ بھی انتظار کریں۔ سورہ دخان مکمل ہوئی۔ سورہ جاسیہ مکی صورت ہے، 4 رکوع 37 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے موجود ہیں، انسان کی اپنی پیدائش میں، پھر جو حیوانات اللہ نے زمین میں پھیلائے، پھر جو رزق پھیلایا ہر چیز میں، پھر ہواؤں کی گردش میں جس طرح وہ چلتی ہیں، بڑی نشانیاں ہیں لیکن عقل والوں کے لیے، اور تباہی ہے ہر بد عمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان سے انکار کرتا ہے، ان کو سنتا ہے لیکن پورے تکبر کے ساتھ ان سے انکار کرتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ انہوں نے دنیا میں کمائی کی اس کے بدلے میں۔ رکوع نمبر 18 شروع ہو رہا ہے کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو اس سے ہدایت حاصل کریں، اور جو اس کا انکار کریں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں، اور اے نبی ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔ اس سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اور ان کو ہم نے عمدہ ساز و سامان دیا تھا، اور دنیا بھر کے لوگوں پر فضیلت بھی دی تھی، اور دین کے معاملے میں بھی واضح ہدایات دی تھی، لیکن اس کے باوجود، علم آ جانے کے باوجود ان کے اندر اختلاف ہوا، وہ ایک دوسرے پر زیادتی کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کا فیصلہ فرما دے گا۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم نے دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ عطا کی ہے، صاف شریعت عطا کی ہے، یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت، ان کے لیے جو یقین لائیں۔
اور کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی ہیں وہ یہ سمجھ بیٹھے ہم انہیں اور ایمان لانے والوں کو برابر ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے؟ بہت برے حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ رکوع نمبر ہے 19۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں ڈال دیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو موت آنے سے پہلے اس کی تیاری کر لے اور اپنی خواہش نفس کو دبا لے، اور بے وقوف وہ ہے کہ موت آنے کے بعد وہ پھر کف افسوس مرے۔ خواہش کا بندہ، اللہ نے کہا وہ جو خواہش کا بندہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے ان کے دلوں پر اور کانوں پر مہر لگا دی، آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، اب ان کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ یہ لوگ کہتے ہیں دنیا کی زندگی بس یہی زندگی ہے، زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہمیں یہی مرنا اور یہی جینا ہے۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کے اوپر یہ باتیں کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دے گا اور قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا۔ رکوع نمبر 20 ہے۔ اس وقت تم تو ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے، جاسیہ، ہر گروہ گھٹنوں کے بل گرا ہوگا، اور کہا جائے گا کہ آؤ اپنا نامہ اعمال دیکھو، ان کو نامہ اعمال دیا جائے گا، اور یہ ہمارا تیار کرایا ہوا اعمال نامہ جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اسے ہم لکھواتے جا رہے ہیں۔ پھر جو لوگ نیک عمل کرتے تھے اور ایمان لائے تھے وہ اپنی رحمت میں اللہ ان کو داخل کرے گا، اور کہا جائے گا یہی سری کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو سنائی جاتی تھی مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے۔ اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، بس ایک گمان سا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لہٰذا ان کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور ان کو دوزخ سے ہرگز نہیں نکالا جائے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ آج معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو۔ پس فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض، اور پس تعریف اللہ ہی کے لیے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہان والوں کا پروردگار ہے۔ زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے اور وہی زبردست اور دانا ہے۔ الحمدللہ سورہ جاسیہ بھی مکمل ہوئی اور سورہ 25واں پارہ بھی مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔